السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، ان کے ساتھ ان کا خادم بھی تھا۔ تو جب وہ دونوں سونے کے بعد پھر جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے خادم نے ان کے لیے کھانا نہیں بنایا ہوا، ان کے لیے کھانا تیار کرنا تھا۔ تو وہ دیکھا کہ وہ خود بھی سو رہا ہے، تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ تو نبی علیہ السلام کی طرح سو رہا ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام بھی سو رہے تھے، تو اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بھی نبی علیہ السلام کی طرح سو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو جگا کے کہتے ہیں کہ جاؤ تم جا کے نا نبی علیہ السلام سے سالن مانگ کے لاؤ، کیونکہ اس نے تو کھانا نہیں تیار کیا تھا، ان کے لیے جو سالن بنانا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے مانگ کے لاؤ۔ تو وہ خادم ان کا گیا اور جا کے ان کا سلام کہتا ہے نبی علیہ السلام کو، اور ان سے کہتا ہے کہ انہوں نے کھانا مانگا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام ان کو کہتے ہیں، خادم کو کہتے ہیں کہ جاؤ تم ان دونوں کو بھی میرا سلام کہو اور ان کو کہو کہ تم سالن کے ساتھ کھانا کھا چکے ہو۔ تو جب آگے خادم نے ان کو بتایا کہ نبی علیہ السلام تو اس طرح کہتے ہیں کہ تم دونوں کھانا کھا چکے ہو سالن کے ساتھ، تو وہ دونوں حیران ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ دونوں جا کے پھر نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو کھانا نہیں کھایا تھا، تو آپ نے ایسے ہمارے خادم کو کہا کہ یہ دونوں کھانا کھا چکے ہیں تو سالن کے ساتھ، تو ہم نے کس سالن کے ساتھ کھایا ہے؟ نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا۔ تو پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے گوشت سے، یعنی کہ اس سے مراد یہ تھا کہ جب تم اس کی نیند پر تبصرہ کیا کہ انہوں نے کہا نا کہ وہ نبی علیہ السلام کی طرح سو رہا ہے، صرف معمولی سی بات کی تھی اتنی سی، تو یہ ایک طرح سے غیبت ہو گئی تھی، اور غیبت کرنا جو ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بھائی کے گوشت سے، اور ساتھ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں اس کا گوشت تم دونوں کی کچلیوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ کچلیاں یعنی کہ نوکدار دانت جو ہوتے ہیں، یعنی کہ دانتوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس کا گوشت تمہارے دانتوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر وہ دونوں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے وہی بندہ مغفرت کی دعا طلب کرے۔ تو یعنی کہ یہ غیبت کرنا اتنی بری چیز ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم تو کھانا کھا چکے ہو، یعنی کہ صرف اتنی سی بات کی تھی انہوں نے کہ یہ بندہ سویا ہوا ہے، اور ساتھ کہہ دیا کہ یہ نبی علیہ السلام کی طرح سویا ہوا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، تو ایسے دیکھ کے انہوں نے اچانک کہا کہ یہ بھی جیسے نبی علیہ السلام سو رہے ہیں، یہ تو ویسے سو رہا ہے، کیونکہ خادم نے تو جاگ کے ان کے لیے کھانا بنانا تھا، تو وہ بھی سویا ہوا تھا۔ تو اس چیز کو بھی غیبت میں شمار کیا گیا، جو کہ نبی علیہ السلام نے بتایا ان کو۔ تو اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں وہ بھی غیبت ہوتی ہیں، جو کہ اتنی بڑی برائی ہے۔ آپ خود ہی تصور کر کے دیکھیں کہ ایک مردہ بندے کا گوشت کھانا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا گیا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی بات ہم سے ایسی نہ نکل جائے کہ جو اس طرح غیبت میں شمار ہو جائے، یعنی کہ کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ اس ویڈیو میں نے غیبت کے بارے میں ایک جو واقعہ تھا، اسلامی واقعہ، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔